الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 تا 99 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَمَا أَعْجَلَكَ، اور کس چیز نے جلدی پر آپ کو آمادہ کیا عن قومک، آپ کی قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، قال هم أولئك على أثري، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ، اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف، ربی، اے میرے رب، لِتَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. قال، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّا، پس بے شک ہم نے، قد فتنا، تحقیق، قومک، آپ کی قوم کو فتنے میں ڈال دیا، آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، من بعدک، آپ کے پیچھے سے،
وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور ان لوگوں کو گمراہ کیا سامری نے. فَرَجَعَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام لوٹے. اِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف. غضبان، غصے کی حالت میں. آصفا، افسوس کرتے ہوئے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. یا قوم، اے میری قوم. الم یعدکم، کیا تم سے وعدہ نہ کیا تھا ربکم، تمہارے رب نے. وعدن حسنا، اچھا وعدہ. افطال علیکم العہد، کیا پس لمبا ہو گیا تم پر وعدہ. ام اردتم، یا تم نے ارادہ کیا. ان یحل علیکم، یہ کہ اترے تم پر، یہ کہ واجب ہو تم پر. ان یحل، یہ کہ اترے تم پر. غضب من ربکم، غضب تمہارے رب کی طرف سے. فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، بس تم نے مخالفت کی اپنے وعدے کی. قال، قوم نے کہا. ما اخلفنا، نہیں ہم نے مخالفت کی. موعدہ کا، آپ کے وعدے کی. بملکنا، اپنے اختیار سے. ولیکن، اور لیکن ہم نے. حملنا، اٹھائے ہوئے. اوزارم، بوجھ. من زینت القوم، قوم کے زیورات کا. فقذفناها، پس ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا. فَكَذَلِكَ، پس اسی طرح. القى السامری، ڈالا سامری نے. فَأَخْرَجَ لَهُ، پس نکالا اس کے لیے، ان کے لیے. عجلاً، ایک بچڑا. جسدا، اس کے لیے. جسداً، ایک جسم تھا. لہو خوار، اس کے لیے ایک آواز تھی. فقالوا، بس انہوں نے کہا. ھذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے. وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے. فَنَسِی، پس ہم بھول گئے. افلا یرون، کیا پس نہیں دیکھا ان لوگوں نے. اللہ یرجع الیہم، کہ نہیں لوٹے یہ لوگ ان کی، نہیں لوٹے ان کی طرف، نہیں لوٹی ان کی طرف. قولا، کوئی بات. ولا یملک لہم ضرا، اور نہ ہی مالک ہے ان کے لیے نقصان کا. ولا نفع، اور نہ ہی نفع کا. افلا یرون، کیا بس انہوں نے نہیں دیکھا. کہ اللہ یرجع الیہم، کہ نہیں لوٹی ان کی طرف. قولا، کوئی بات. ولا یملک لہم، اور نہ ہی وہ ان کے لیے ضرا، ضرر کا مالک ہے. ولا نفع، اور نہ ہی نفع کا. ان آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، یعنی بنی اسرائیل کا حصے کا وہ ٹکڑا میرے رب نے بیان فرمایا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم
بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہوئے اور پھر انہوں نے توبہ کی اور سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا جو تیار کیا، جو کچھ لوگ اس کی پرستش کرنے والے تھے ان کی توبہ کا تذکرہ اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا۔ ہوا اصل میں کچھ ایک تو بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے سورہ طٰہٰ کے اندر تذکرہ چلا آ رہا ہے، اسی تذکرے کا کچھ حصہ ان آیات کریمہ میں بیان ہوا۔ کچھ اس طرح تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے اور اس کے کارندوں سے، اس کے قبطیوں سے، اس کے فرعون کی قوم سے نجات پا کر وادی سینائی میں پہنچے، وادی تی میں پہنچے۔ وادی تی کو آج کل کے جغرافیہ میں وادی سینائی کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون اور اس کی قوم عبرت کا نشان بنے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ جب آئے تو انہوں نے آنے سے پہلے دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ کہ فرعون کی قوم چونکہ انتہائی امیر تھی، ان کے پاس سونے، چاندی، زیورات بہت زیادہ مقدار میں تھے، اور بنی اسرائیل یہ بیچارے غریب لوگ تھے، ان کے پاس زیادہ وسائل نہ تھے۔ تو قوم سے ان لوگ فرعون کی قوم نے یہ کیا کہ اپنے زیورات اور چاندی، سونا وغیرہ بنی اسرائیل کے پاس رکھوا دیے کہ تاکہ چوری یا ڈکیتی کے ذریعے ہمارا یہ نقصان نہ ہو، اور یہ غریب لوگ ہیں، ان کے اوپر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ ان کے پاس کیا ہوگا؟ چند بستر ہوں گے، چند ضرورت کے کھانے پینے کے برتن ہوں گے، رہنے سہنے کے لیے جھوپڑیاں ہوں گی۔ کسی کو ان کے پر شک ہی نہیں جائے گا کہ ان کے پاس اتنا خزانہ ہو سکتا ہے۔ تو حفاظت کی غرض سے ان کے پاس وہ زیورات قبطیوں نے یعنی فرعون کی قوم نے رکھوا۔ ایک تفسیر تو یہ۔ دوسری تفسیر یہ کہ فرعون کی قوم سے بنی اسرائیل نے سونے، چاندی، زیورات لیے اس غرض سے کہ بنی اسرائیل میں کوئی فنکشن تھا، کوئی تقریب تھی، کوئی شادی بیاہ تھا، اس کی نیت سے انہوں نے شادی کے لیے بطور ادھار کے زیورات تو انہوں نے دے دیے کہ ہم تمہیں واپس کر دیں گے، انہوں نے دے دیے۔ اب جب بنی اسرائیل ہجرت کر کر مصر سے جو ہے شام کی طرف گئے اور بحر کلثم کو عبور کیا، فرعون اپنی قوم سمیت پیچھے سے ہلاک ہوا، تو وہاں پر ان کے پاس بنی اسرائیل کے پاس کثرت سے فرعون کے زیورات، قوم فرعون کے زیورات، سونے چاندی کے یہ سارا خزانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ مال غنیمت حلال نہیں تھی، تو شریعت محمدیہ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مال غنیمت یہ حلال ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں چونکہ حلال نہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم یہ زیورات تمہارے لیے حلال نہیں ہے، انہیں زمین میں دفن کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے تمام کے تمام زیورات لے کر زمین میں دفن کرا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی بنو سامرہ، اس بنو سامرہ کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر، اور اس کو سامرہ چونکہ اس کا علاقہ تھا تو قبیلے کا نام تھا، اس وجہ سے یہ موسیٰ بن ظفر سامری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو موسیٰ بن ظفر نے یہ منافق تھا، ایک تفسیری کہ منافق تھا اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے، موسیٰ بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔
اب جب یہ سارے زیورات دفن ہوئے تو یہ چونکہ منافق تھا، مشرک تھا اور ظاہراً یہ مسلمان تھا، اس نے وہ سارے زیورات نکالے اور نکال کر ان کے بچڑے کے زیورات کو سونے چاندی کو پگھلا کر اور ایک بچڑے کی شکل دے دی۔ اب ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ بچڑا لوہے کا بن گیا، یعنی سونا چاندی پگھلا کر سونے کا لوہا نما وہ بچڑا بن گیا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس پر گوشت وغیرہ بھی چڑھ گیا، گوشت وغیرہ بھی چڑھ گیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس سامری نے یعنی موسیٰ بن ظفر نے جس وقت قوم فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے تو گھوڑا جس جگہ پر پاؤں رکھتا اس جگہ پر ہریالی سبزہ اگجایا، تو اس سامری نے اس کے قدموں کی جگہ سے اس مٹی کو لے لیا جہاں پر سبزہ اگتا، اس گھوڑے کے قدم وغیرہ رکھنے کی بنا پر۔ اب جب بچڑا بن گیا اس نے وہ مٹی اس کے منہ میں ڈال، اس کے اندر ڈال، جس سے ٹین ٹین کی آوازیں آنے لگی۔ تو موسیٰ یعنی سامری کہنے لگا، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے جب بنی اسرائیل نے یہ کہا اب ظالم لوگوں سے نجات مل گئی، تو ان کے یہ دل میں خواہش ہوئی کہ ہمارے لیے کوئی دین ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم لوگ عمل کریں، زندگی گزارے۔ تو اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ٹھیک ہے وہ طور پر تشریف لے آؤ، اور آپ کو 30 دن روزے رکھنے پڑیں گے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے کتاب ملے گی تورات کی شکل میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے اور وہاں 30 دنوں تک روزے کی حالت میں عبادت کرتے رہے، لیکن آپ نے مزید 10 راتیں اور پوری کی، تو 40 دن رات آپ نے اللہ کی عبادت میں گزارے۔ پیچھے سے یہ سارا معاملہ ہوا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو امیر بنا کر بنی اسرائیل کی طرف چھوڑ کر چلے گئے کہ تم پیچھے سے ان کا خیال کرنا، کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کہیں یہ شرک میں دوبارہ مبتلا نہ ہو جائے، ان کا خیال کرنا، ان کی فکر کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں تقریباً 3 سال بڑے تھے، 3 سال بڑے تھے۔ اب حضرت لیکن مقام مرتبے کے اعتبار حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے۔ تمام نبیوں میں سب سے افضل ترین مقام، فضیلت، درجہ، رفعت، اہمیت، سب سے زیادہ شان اگر کسی ہستی کی ہے اللہ کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ اسی طرح جو آسمانی کتابیں ہیں ان آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ قرآن مجید کا ہے، اور اس کے بعد تورات کا ہے، اس کے بعد تورات کا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح دوسرے نمبر پر مقام اور فضیلت کے اعتبار سے ہے، اسی طرح آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا مقام اور مرتبہ آسمانی کتابوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی کو پیچھے بطور نگران بنا کر تشریف لے گئے، لیکن ہوا یہ کہ قوم کو جب بچڑا بنا دیا گیا تو اس سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام رب کو تلاش کرنے طور پر چلے گئے، جبکہ رب اس بچڑے کے اندر حلول کر گیا، اس بچڑے کے اندر آ گیا، تو تم اس رب کی عبادت کرو، یہ ہے تمہارا رب، علیہ باللہ۔ اب قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس بچڑے کی پرستش کرنا شروع کر دی، عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے دور سے، آپ کے ہاتھوں میں تورات کی تختیاں تھی، آپ کی جب نظر، اور اللہ پاک نے وہیں پر آپ کو بتلا دیا، اے موسیٰ آپ کو یہاں پر آگے اور پیچھے سے آپ کی قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی، آزمائش میں پڑ گئی، فتنی میں پڑ گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، مرض ہوا، افسوس ہوا، غم ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سے تورات کی تختیاں لیے ہوئے
غصے کے حالت میں افسوس کرتے ہوئے تشریف لائے. یہاں تک کہ قرآن مجید میں آتا ہے آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ایک ہاتھ سے سر کے بالوں کو پکڑا اور ایک ہاتھ سے داڑھی کے بالوں کو پکڑا اور آپ سے زور سے جھنجھوڑا, اے ہارون یہ تو نے کیا کر کہ میرے پیچھے سے قوم کو گمراہ کرنے دے, گمراہی میں مبتلا ہو گئی اور تجھ سے روکا نہیں گیا, بچایا نہیں گیا اس گمراہی سے. اب بڑے جلال میں آئے, غصے میں آئے. حضرت ہارون علیہ السلام نے عذر معذرت شروع کی, آگے باتیں آ رہی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس آیات کریمہ میں جو ہے قصے کا کچھ حصہ یہ اللہ پاک نے ان آیات کریمہ میں بیان کیا. سامری کے بارے میں ایک دوسری روایت یہ آتی ہے کہ جن 3 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, انہیں 3 سالوں کے اندر اس سامری یعنی موسیٰ بن ظفر کی بھی پیدائش ہوئی. ان کی والدہ موسیٰ بن ظفر کو کسی پہاڑ کے غار کے اندر فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے غار میں بند کر کے چھوڑ کر آ گئی اور وقتاً فوقتاً ہفتے 1.5 ہفتے میں اپنے بیٹے کو جا کر زیارت کر لیا کرتی اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر آگے یا اللہ میرے پاس رہے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا تو یہ آپ کے حفظ و امان میں ہے. تو اب یہ موسیٰ بن ظفر جب غار میں رہا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میرے رب نے موسیٰ بن ظفر سامری کی پر جو ہے دیکھ بھال کی ذمہ داری جبرائیل علیہ السلام کے لگا دی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے, اس کو شہد پلاتے, اس کو دودھ پلاتے, اس کی دیکھ بھال کرتے, اس کی پرورش کرتے اور اسی طرح یہ پروان چڑھ گیا. اب ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دشمن فرعون کے گھر کے اندر اللہ پاک نے آپ کی جو ہے پرورش فرمائی اور آپ فرعون کے یعنی اللہ کے دشمن کے گھر میں پلے بڑے اور جو ہے پھلے پھولے بڑے ہوئے جوان ہوئے پروان چڑھے, اور دوسری طرف سامری جو ہے اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے جو ہے خدمت میں رہے, آپ کی دیکھ بھال ہوتی رہی, آپ کی پرورش ہوتی رہی, لیکن اللہ کے دشمن کے گھر میں رہنے والا اللہ کا پیغمبر بن گیا اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پرورش پانے والا اللہ کا دشمن بن گیا, مشرک ہو گیا. تو اب یہ سامری جو ہے اس کے جو ہے اس طرح اللہ پاک نے اس کو اعزاز اور انعامات سے نوازا, لیکن ہوا یہ کہ اللہ کا نافرمان ہو گیا, مشرک ہو گیا. اب اس نے یہ کام وہاں پر کر دیا کہ بنی اسرائیل کو بھی جو ہے شرک پر لگا دیا. اب جب یہ ایسا سب کچھ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو خوب جھٹکا, خوب ڈانٹا. تو پھر توبہ کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی ان کو توبہ کے لیے ایک تفسیر یہ ہے کہ جتنے ہزاروں کی تعداد میں جو قوم کے 2 حصے ہوں گے, کچھ لوگ تو وہ تھے جو شرک نہ کرنے والے, بچڑے کی پرستش نہ کرنے والے, کچھ لوگ ایسے تھے جو بچڑے کی پرستش کرنے والے تھے. اب ان میں کسی کا باپ تھا, کسی کا بھائی تھا, کسی کا بیٹا تھا, کسی کی بیوی تھی, کسی کی بہن تھی, کسی کی ماں تھی. اب اللہ پاک نے حکم یہ دیا کہ جو پرستش نہ کرنے والے ہیں وہ ان کو قتل کریں جو پرستش کرنے والے ہیں. تو یہ ان کی توبہ کا ایک طریقہ بیان ہے. تو ہزاروں کی تعداد میں پرستش کرنے والے قتل کیے گئے. کوئی کسی کا باپ کسی کو قتل کر رہا, بیٹے کو قتل کر رہا, بھائی کو قتل کر رہا اور اولاد والدین کو قتل کر رہی. تو اس طرح توبہ کی ایک شکل بنی. دوسری صورت یہ کہ وہ توبہ کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے. اب جب تشریف لے گئے 70 کے قریب افراد گئے تو ایک صورت یہ کہ توبہ کے لیے گئے. دوسری تفسیر یہ کہ جب تورات کی تختیاں لے کر آئے قوم کہنے لگی کہ ہمیں کیا معلوم یہ اللہ ہی کی طرف سے کتاب ہے تو ہمیں جو ہے وہاں لے کر چلو, ہم خود اپنے کانوں سے سن لیں کہ واقعتاً اللہ ہم سے کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے تو اس کے مطابق زندگی بسر کرو. اب یہ 70 کے قریب قوم میں سے جو سردار تھے, جن کا بڑا نام تھا, جو چودھری تھے, اب ان سب کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف تشریف لے گئے. جب یہ مقدس وادی میں پہنچے, قریب آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی, تیزی کے ساتھ کوہ طور پر پہنچ گئے اور یہ لوگ پیچھے رہ گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ, آپ کو اس چیز کی جلدی پر آمادہ کیا اے موسیٰ آپ کی قوم سے کہ قوم پیچھے رہ گئی اور آپ جلدی آگے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي,
اے میرے رب میری قوم میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف تاکہ آپ سے آپ راضی ہو جائیں، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں، آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کی اتباع فرمانبرداری کو کا اظہار کرنے کے لیے میں آپ کے شوق میں آپ سے محبت کی بنا پر تیزی کے ساتھ دوڑا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، آپ مجھ سے خوش ہو جائے، اس لیے میں آیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ جو ہے آپ کی قوم آپ کے پیچھے سے فتنے میں مبتلا ہوں گی، آزمائش میں مبتلا ہو گئی۔ اب جب یہ قوم یہاں پر آئی، یہ 70 کے لوگ قریب لوگ آئے، اللہ پاک نے بتلا دیا ایک یہ کہ انہوں نے توبہ کی، انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تو فرمایا ابھی ایک آواز آئی اور توبہ قبول ہو گئی تھی، کہنے کی کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے کسی جن کی آواز ہے، تو یہ لوگ کہنے کہ ہم تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کیا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ یہ سارے سردار ہیں، یہ وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، اب آپ نے ان کو ہلاک کر دیا، کون کہے گی موسیٰ لے گیا ان کو جا کر ان کو مروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ تو مزید مجھ سے متنفر ہو جائیں گے، اللہ ان کو زندگی دے دے۔ اللہ نے آپ کی دعا پر دوبارہ انہیں زندہ کر دیا اور انہوں نے توبہ کی، اور پھر انہوں نے آ کر کہا کہ یہ واقعہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسری چیز یہ کہ تورات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، میرا کلام ہے، لہذا تم اس کے مضامین پر عمل کرو، اس کے خلاف ورزی نہ کرنا۔ اب وہ کہنے کہ ہم تو آواز تو آ رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے پہاڑ کے پیچھے سے کوئی جن بول رہا ہو، ہم تو اللہ کو اگر رب ہے، رب کی آواز ہے تو ہم رب کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس بنا پر ان کو ہلاک کر ڈالا کہ اللہ کی آواز کو سن کر بھی یقین نہیں کر رہے، تو اللہ پاک نے ان سب کو موت دے دی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ ان لوگوں کو زندگی ملی اور یہ زندہ ہوئے، اور انہوں نے قوم کو آخر کہا کہ یہ مقصد اللہ کی عزت کی کتاب ہے۔ تو اللہ پاک نے ان باتوں کا تذکرہ ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا۔ قال فإنا، اور اللہ پاک نے فرمایا فإنا قد فتنا، بس بے شک ہم نے فتنے میں آزمائش میں ڈال دیا قومک آپ کی قوم کو، من بعدک آپ کے پیچھے سے، وَأَوَلَّهُمُ السَّامِرِيَّ اور ان کو بہکا دیا سامری نے، فرجع موسیٰ، بس موسیٰ علیہ السلام لوٹے الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبان غصے کی حالت میں، اسفا افسوس کرتے ہوئے، قال یا قوم الم یعظکم، فرمایا اے میری قوم کیا تم سے وعدہ نہ کیا تمہارے رب نے، ربکم وعدا حسنا، اچھا وعدہ، اب قال علیکم العہد، بس کیا بس لمبا ہو گیا تم پر وعدہ، ام اردتم یا تم نے ارادہ کر لیا، ان یحل علیکم غضب من ربکم، یہ کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم موعدی، بس تم نے مخالفت کی میرے وعدے کی، یعنی انہوں نے وعدہ کیا ہم توحید کے مطابق زندگی گزاریں گے، توحید کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود شرک میں مبتلا ہوں گے، تو یہ وہ وعدہ تھا، اس کی خلاف ورزی کر دی قوم نے۔ قالوا کہنے لگے وہ لوگ یعنی قوم، ما اخلفنا موعدک، نہیں ہم نے مخالفت کی آپ کے وعدے کی، بملکنا اپنے اختیار سے، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہم نے جو بوجھ اٹھائے ہوئے تھے قوم کے زیورات کے، فقذفناها، بس ہم ان کو پھینک دیا، یعنی ان کو دفن کر دیا گیا تھا، وہ ساری بات آپ سن چکے، فکذلک، بس اسی طرح القى السامری، سامری نے ڈالا یعنی بچڑے کے ان کو ڈھال کر، سونے کو ڈھال کر پگھلا کر ان کو بچڑے کی شکل دے دی، ان کو بچڑے کی شکل دے دی، فاخرج لهم، جو وہ بچڑا بن گیا، عجلا ایک بچڑا، جسدا اس کے لیے ایک جسم تھا، یعنی گوشت وغیرہ اس پر چڑھ گیا، له خوار، پھر اسے تین تین کی آوازیں آنے لگی، فقالوا، بس وہ کہنے لگے، ھذا الہکم، بس وہ کہنے لگے ھذا الہکم، یہ تمہارا الہ ہے، والہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا الہ ہے، فنسی، بس موسیٰ علیہ السلام کو بھول گئے، یعنی اللہ کو بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو تلاش کرنے اور بھول گئے، جب اللہ اس بچڑے کے اندر آ گیا، الیاذ باللہ، سامری نے یہ باتیں کہی تو افلا يرون الا يرجع الیہم، کیا بس انہوں نے نہیں دیکھا کہ نہیں لوٹے وہ ان کی طرف، نہیں لوٹاتا وہ ان کی طرف کوئی بات، یعنی وہ ان کے لیے نہ تو نفع کا مالک، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، نہ کسی نقصان کا مالک، اللہ کے سوا روئے زمین پر، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو آپ کے مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، مستغیر ہو، مقنن ہو، قانون ساز، فریاد رد ہو، جو ہے فریاد رد ہو، قانون ساز ہو، تمہارے
داتا ہو، تمہارے کاموں کو بگڑی کو بنانے سنوارنے والا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے سوا اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، جو تو اپنے ہی لیے نفع نقصان کا مالک ہو، تمہارے لیے کیا نفع نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جبکہ اللہ پاک ہو جس کی شان اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، سب سے زیادہ رفعت ہے، اس ذات کے بارے میں اللہ پاک فرمائے قل لا املک لکم ضرا ولا نفعا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا، کہ اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیے، دونوں طرح کے آیات مختلف مقامات پر میرے نے فرمایا آپ ان سے کہ میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں نہ نفع کا نقصان، میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں نہ نفع کا نقصان، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، تمہیں کیا نفع نقصان پہنچاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے رب نے یہ الفاظ کہلوائے، جو کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ شان کو مقام رکھنے والی ہستی ہے، تو اللہ کے بعد اللہ کے نبی کو جو نفع نقصان کا اختیارات میرے رب نے نہیں دیے، تو پھر دوسری مخلوق کو کیسے دے سکتے؟ تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بچڑے کی پرستش کی اور اللہ پاک نے اس کی بنا پر عذاب نازل کیا اور ہزاروں جو ہے بنی اسرائیل قتل ہوئے، عبرت کا نشاں بنے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، گمراہی سے حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔